مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. محترم سامعین، ابھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 50 پر 5 اور 50 پر 6 دو آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں کہ تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے اور وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے ہیں، تو اللہ کا گروہ ہے اور یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے. ان آیتوں کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ دوستی کس سے کرنی چاہیے وہ بتا رہے ہیں. ایک ایمان والا، ایک سچا پکا مسلمان، وہ کس سے دوستی کرتا ہے؟ اپنے دل کے اندر سب سے زیادہ جگہ کس کو دیتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کو، اس کے بعد اس کے رسول کو، اس کے بعد مومنوں کو. اب پھر مومن بول کر نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ مومن کس کو بولتے ہیں؟ مومن کی صفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. دوستی کرتے ہیں مومنوں سے تو صحیح معنوں میں مومن کون ہے؟ ان کی صفات کا ذکر ہوا ہے، آپ اس پر غور کرو. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو بولتے ہیں، مومن کہتے ہیں، کہ ہمارے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے کیا؟ تو کیا ہے مومن کی صفات؟ سب سے پہلی صفت فرمایا نماز قائم کرتے ہیں. اسلام کے ارکان میں سے کلمہ شہادت کے بعد، شہادتین کی گواہی کے بعد سب سے بڑا رکن نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا. تو مومن بننے کے لیے نماز میں پابندی ضروری ہے، نماز میں سستی نہیں کرنا. آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے نماز میں کتنی سستی کرتے ہیں، کتنی کاہلی سے کام لیتے ہیں، خاص طور پہ فجر نماز کے معاملے میں. پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. نہیں، نماز چھوڑنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ اپنے آپ کو مسلمان مومن نہ بولے. نماز کے معاملے میں سستی، کاہلی، یہ مومن کی صفت نہیں ہے، یاد رکھ لیں. فجر کے وقت خاص طور پہ نیند کا وقت ہوتا ہے، سستی آتی ہے، لیکن ایک مومن، ایک سچا مسلمان کیا کرتا ہے؟ نیند کو قربان کرتا ہے، سستی کو چھوڑتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اس سے بڑھ کر کیا ہونا؟ آج مسلمانوں کو، مومنوں کو ہزار سمجھاؤ، فجر کی نماز کی اہمیت کے بارے میں 1000 مرتبہ بولو، اس کے باوجود بھی سستی نہیں چھوڑ رہے ہیں، کاہلی سے کام لیتے ہیں، نیند کو چھوڑنا انہیں راضی نہیں ہے، پسند نہیں ہے. پھر اپنے آپ کو مسلمان بولنا بھی چھوڑ دے ایسے لوگ. تو لہذا مومن کون ہے؟ کیسے مومنوں سے دوستی کرنا ہے؟ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نماز بول کر اللہ کا سب سے بڑا حق بتلایا گیا اور زکوٰۃ بول کر بندوں کا سب سے بڑا حق بتلایا گیا.
زکوٰۃ یہ بندوں کا حق ہے، مسکینوں کا، محتاجوں کا، غریبوں کا یہ حق ہے زکوٰۃ۔ اللہ اگر انہیں مال دیا ہے تو مومن زکوٰۃ نکالتا ہے ہمیشہ۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور رکوع کرنے والے ہیں۔ رکوع کرنے والے ہیں سے مراد زکوٰۃ کے بعد رکوع کرنے والے ہی کا لفظ آیا تو بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ مومن رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے۔ اگر ان کا قول صحیح مان لیا جائے تو زکوٰۃ دیتے وقت رکوع کے حالت میں دینا یہ افضل کام معلوم ہوگا، لیکن کسی بھی عالم نے، کسی بھی مفسر نے زکوٰۃ کے وقت رکوع کے حالت میں زکوٰۃ دینے کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں رکوع کرتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ وہ نماز ادا کرتے ہیں تو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، مسجدوں کو جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ غور کریں، صحیح معنوں میں مومن کس کو بولتے ہیں، سچا مسلمان کون ہے؟ وہ بات اللہ اس آیت کریمہ میں بتا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے اور ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے ہیں تو وہ یقیناً اللہ کا گروہ ہے اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے اور مومنوں سے دوستی کرنے کا فائدہ بتلا دیا گیا کہ وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی جماعت میں شامل ہو گیا تو اللہ کی جماعت ہی یہ کامیاب ہونے والی ہے، غالب آنے والی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر اللہ نے کہا كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ زور آور اور بڑا زبردست ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھیں گے۔ یہ صحابہ کی صفت یہاں بیان کی جا رہی ہے اور یہی صفت اپنے اندر ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے وہ صفت؟ آپ غور کریں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے، خواہ ان کا باپ کیوں نہ ہو، ان کا بیٹا کیوں نہ ہو، ان کا بھائی کیوں نہ ہو، یا ان کے خاندان میں کا کوئی آدمی کیوں نہ ہو۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے وہ ان سے دوستی نہیں کرتے۔ یہاں آپ غور کرنا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب لوگوں کو بھی۔ اپنے خاندان والوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بے نمازی ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، لیکن ہم ان سے دوستی کرتے ہوئے پھرتے ہیں، ان سے تعلقات رکھتے ہیں۔ دشمنی ان سے کرو بول کے نہیں بولتا میں، لیکن ان سے تعلقات رکھتے ہوئے بھی ان کو نمازی نہیں بناتے ہیں تو بیکار ہے۔ آپ ان سے مل کر بھی، ان سے دوستی کر کے بھی، آپ کے خاندان کے افراد آپ ان سے دوستی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، دوستی کر کے آپ ان کو نمازی بناتے نہیں، بیکار ہے آپ کی دوستی، بیکار ہے آپ کی دوستی۔ اپنے خاندان والوں سے صرف دوستی رکھنا بڑی بات نہیں، بلکہ ان کو نمازی بنانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے جو دشمنی کرتا ان سے تعلقات نہیں رکھتے،
چاہے ان کا باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، چاہے ان کا خاندان کا کوئی بھی فرد کیوں نہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، ایمان نصب کر دیا ہے، پتھر کی لکیر کی طرح اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو نصب کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا یہی وہ لوگ ہیں اللہ غیب سے ان کی مدد کرتا رہے گا اور ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، اللہ کی جماعت میں شامل ہونا ہے، ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، سچے مسلمانوں سے، مومنوں سے دوستی کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔